1984 میں عدلیہ کو کرپٹ کرنے کے لیے جنرل ضیاء الحق کے مارشلہ میں اس ہاؤسنگ اسکیم کا اسلام آباد میں آغاز کیا گیا۔ یہ بھی واضح کر دوں کہ اس سوسائٹی میں بھی، ملازمین کی سوسائٹی میں بھی بہت سے ایسے ججز ہوں گے سپریم کورٹ کے، ابھی بھی ہیں جن کا آپ انگلیوں پہ بلکہ نام گن سکتے ہیں، بہت سے نہیں ہوں گے کہ جنہوں نے انکار کیا سوسائٹی کا ممبر بننے، بلکہ جنہوں نے انکار کیا F14-15 کے پلاٹ کو لینے کے لیے بھی، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے موجود جج بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ ججز کو یہ زیب ہی نہیں دیتا وہ کسی قسم کا پلاٹ لیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ناموں کی طرف۔ چیف جسٹس گلزار احمد، معزز چیف جسٹس، موجودہ چیف جسٹس سپریم کورٹ، اور موجودہ چیف جسٹس سپریم کورٹ چیف جسٹس گلزار احمد نے ماشاءاللہ سے قرآن اندازی کی تقریب میں بھی وہ شریک ہوئے، اور انہوں نے یہ تقریب ملازمین کے جو پلاٹوں کی سوسائٹی کی تقریب تھی، ان کا اپنا بھی ماشاءاللہ سے پلاٹ تھا، اور یہ اس کی قرآن اندازی تقریب میں بھی شریک ہوئے۔ اور یہ ہیں معزز جج جو موجودہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن۔ اچھا، سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں ان میں جسٹس اعجاز الاحسن، یہ بھی ملازمین کی سوسائٹی میں رکنیت بھی لی انہوں نے، اور ابھی جو قرآن اندازی ہوئی ہے 7 اگست کو، اس میں ان کا 1 کنال کا، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگر 2 پلاٹ ان کے پہلے ہیں تو یہ تیسرا پلاٹ ہے جو کہ ملازمین کی سوسائٹی میں اسلام آباد میں لیا ہے، اور جیسے میں نے پہلے بتایا مارجن آف پروفٹ وہی ہے جو CDA یا گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے پلاٹوں میں ہوتا ہے۔ سردار طارق مسعود، اور آپ کو یاد ہے سردار طارق مسعود کے 2 پلاٹ نکلے تھے F14-15 کی قرآن اندازی میں، اکٹھے 2 ہی نکلے تھے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 جو ہیں قانون کے مطابق سپریم کورٹ کے ججز کو 2 پلاٹ انٹائٹلمنٹ ہے، تو اب یہ تیسرا انہوں نے ملازمین کی سوسائٹی میں بھی جسٹس سردار طارق مسعود نے لیا۔ جسٹس قاضی محمد امین، یہ بھی حاضر موجودہ جج ہیں سپریم کورٹ کے، یہ بھی ممبر، اور ان کے نام پہ بھی پلاٹ جو ہے وہ نکالا گیا۔ جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل، یہ سپریم کورٹ کے موجودہ عضو جج ہیں، انہوں نے بھی ملازمین کی سوسائٹی میں 1 کنال کا پلاٹ، ان کے بھی بیلٹنگ کے نتائج کے مطابق یہ نکلا ہے۔ اور جسٹس سجاد علی شاہ، یہ جو موجودہ جج ہیں، اور بلکہ جو سوسائٹی ہے کوآپریٹیو اس کے مانیٹرنگ جج بھی یہ موجودہ ہیں، اور یہ بطور مانیٹرنگ جج جو حال ہی میں 7 اگست کو قرآن اندازی ہوئی ہے اس میں یہ شریک بھی ہوئے ہیں۔ جسٹس سجاد علی شاہ، یہ ان کا پلاٹ ہے، یہ موجودہ سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں لاہور ہائی کورٹ سے آئے ہیں، سپریم کورٹ کے جج ہیں، یہ کافی معروف جج ہیں۔ انہوں نے جنرل مشرف سے متعلق جو خصوصی ٹرائبونل تھا، جو کورٹ تھی جس نے سزائے موت سنائی تھی، ان معزز جج نے جنرل مشرف کو سزائے موت سنانے والی عدالت کو یہ غیر آئینی غیر قانونی قرار دے دیا تھا۔ سابق چیف جسٹس انور ظہیر جمالی، یہ ان کا کارنر پلاٹ ہے۔ اس کے بعد ہے سابق چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسا، یہ ان کا پلاٹ ہے، یہ ملازمین کی سوسائٹی میں بطور چیف جسٹس وہ رکن رہے، اور اب ان کا قرآن اندازی جو 7 اگست کو ہوئی ہے اس میں ان کا پلاٹ نکلا ہے۔ اور سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے پاناما کیس کی ججمنٹ بھی دی تھی، بلکہ آپ کو میں اگر یاد کراتا چلوں کہ جو پاناما کے بینچ میں معزز جج تھے، چیف جسٹس گلزار احمد بھی تھے، اور چیف جسٹس کے ساتھ جو تھے جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس آصف سعید کھوسا، جسٹس عظمت سعید شیخ، اور ایک اور معزز جج تھے۔ بہرحال سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسا، انہوں نے بھی ملازمین کی اس سوسائٹی میں یہ 1 کنال کا پلاٹ جو ہے وہ لیا، اور اب قرآن اندازی میں ان کا یہ نام سامنے ہے۔ جسٹس تصدق حسین جیلانی، یہ بھی سابق چیف جسٹس ہیں، تصدق حسین جیلانی، جنہوں نے بڑی مشہور نظم لکھی تھی جسٹس فار آل، انصاف سب کے لیے، جسٹس فار آل، اور آئی تھنک کہ اب اس نظم کا عنوان ہونا چاہیے پلاٹ فار آل۔ تو اب یہ ہیں ایک جسٹس افتخار محمد چودھری، یہ تو بڑے مشہور زمانہ وکلا تحریک کے روح رواں افتخار محمد چودھری، 2007 میں جنرل مشرف کے خلاف جو تحریک چلی، انہوں نے بھی ملازمین کی سوسائٹی میں 1 کنال کا پلاٹ ماشاءاللہ سے پکڑا ہے۔ سابق چیف جسٹس ناصر الملک، سابق چیف جسٹس ناصر الملک، جسٹس عبدالحمید ڈوگر، یہ سابق چیف جسٹس جن کو غیر آئینی چیف جسٹس قرار دیا گیا تھا، بلکہ ابھی ان کو میں نے فون کر کے پوچھا کہ میں نے کہا آپ نے کوئی رکنیت لی تھی، آپ کا پلاٹ، کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے، اب میں تو انٹرسٹیڈ نہیں ہوں، اور
بائی لاز میں جو ہیں بیوی بھی جو ان کے مطابق جج بھی ممبر ان کی بیوی بھی ہو سکتی ہیں. اور ڈوگر صاحب کا پلاٹ نکلا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے میرا کوئی پلاٹ نکلا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے ممبر شپ تو لی تھی, فیس تو بھری تھی. کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں یاد, مجھے تو کچھ یاد نہیں, اب تو بہت پرانی بات ہو گئی ہے. تو یہ عبدالحمید ڈوگر ہمارے چیف جسٹس بھی جنرل مشرف نے ان کو بنا دیا تھا. افتخار محمد چودھری کو ہٹا کے اب قدرت کی ستم ظریفی دیکھیں, یہ دونوں سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور ان کی جگہ جنرل مشرف کے لگائے گئے عبدالحمید ڈوگر, یہ دونوں پڑوسی اور ایک ہی گلی میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ڈوگر اور چودھری, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو یہ ایک ہی گلی میں پڑوسی بھی ہو گئے ماشاءاللہ. یہ دونوں ایک ہی اوقات میں آ گئے ہیں اتنے بڑی عہدے اور عزت کے مقام سے. سابق چیف جسٹس شیخ ریاض احمد, جسٹس شیخ ریاض احمد, ان کا بھی یہ ماشاءاللہ سے کارنر پلاٹ ہے. اس کے بعد جسٹس ناظم حسین صدیقی صاحب, یہ بھی ماشاءاللہ سے سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ کے. جسٹس مشیر عالم, یہ وہ معروف جج ہیں حال ہی میں جو ریٹائر بھی ہوئے ہیں. جسٹس مشیر عالم, اور اپنی ریٹائرمنٹ کے آخری روز 16,000 ملازمین کو یہ نوکری سے برطرف کر گئے. اس قانون کو غیر قانونی قرار دے دیا جو 2010 میں پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا. اس قانون کو غیر آئینی قرار دینے سے 16,000 ملازمین جو ہے اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. معاملہ ابھی نظر ثانی میں ہے. اٹارنی جنرل کے آفس کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو نہیں سنا گیا اس قانون کو ختم کرنے سے پہلے. تو جسٹس مشیر عالم نے یہاں ملازمین کی سوسائٹی میں بھی ماشاءاللہ سے ایک کنال کا پلاٹ پکڑ لیا, اور یہ ان کا تیسرا پلاٹ ہے. پہلے F14-15 میں بھی ان کے پلاٹ آئے ہیں. پھر جسٹس منظور احمد ملک, جو حال ہی میں سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں. جسٹس منظور احمد ملک, لاہور سے ان کا تعلق ہے, اور یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والے کیس میں چینج آف ہارٹ ہوا, اور بعد میں یہ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں انہوں نے نظر ثانی کے کیس میں فیصلہ دیا تھا. پھر جسٹس فیصل عرب, ماشاءاللہ سے یہ سپریم کورٹ کے سابق جج ہیں. سندھ سے ان کا تعلق ہے. جنرل مشرف کا کیس بھی سنتے رہے ہیں, اور انہوں نے ماشاءاللہ ایک فیصلہ آتر کیا تھا کہ سندھ میں جو ہے ترقیاتی کاموں کے لیے ملک ریاض سے جو ہم پیسے لے رہے ہیں جرمانے کے, ان کے استعمال کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے, اور اس کی سربراہی کو سندھ کا جج کرے گا. اور 2 ہفتے بعد یہ ریٹائر ہو رہے تھے, مگر پھر آبویسلی جب میڈیا میں اور MJ TV نے معاملہ اٹھایا تو ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کمیشن ابھی تک غیر فعال ہے. پھر اس کے بعد جسٹس دوست محمد خان, جسٹس دوست محمد خان نے جو ہے برملا اقرار کیا کہ ہاں انہوں نے پلاٹ لیا, 2 لاکھ روپے ان سے ملازمین نے لیے تھے, اور سوسائٹی میں کی ان کی ممبرشپ تھی. پھر جسٹس جاوید اقبال, یہ جسٹس جاوید اقبال بڑے مشہور جج ہیں جی, یہ بہت کچھ رہے ہیں. یہ بطور جج پریس کونسل پاکستان کے چیئرمین بھی رہے ہیں. جب وہ مشرف نے 3 نومبر کے فرمان سے ججوں کو ہٹا دیا, نوکری پکڑ لی, پھر وہ لاپتہ افراد کمیشن کے چیئرمین رہے, پھر وہ ایبٹ آباد کمیشن کے چیئرمین رہے. آج کل یہ ملک میں احتساب کی قیادت کر رہے ہیں, اور نیب کے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے چیئرمین ہیں. انہوں نے بھی سپریم کورٹ کے ملازمین کی سوسائٹی میں بطور سپریم کورٹ جج رکنیت لے کے انہوں نے بھی ایک پلاٹ پکڑ لیا. جسٹس رحمت حسین جعفری, یہ جسٹس رحمت حسین جعفری مشہور زمانہ طیارہ سازش کیس, اب انہوں نے بھی یہ ملازمین کی سوسائٹی میں یہ 1 کنال کا پلاٹ پکڑ لیا. اس کے بعد ہے سابق جسٹس محمد ساحر علی, جسٹس ریٹائرڈ سرمد جلال عثمانی, سرمد جلال عثمانی. پھر اس کے ساتھ ہیں جسٹس فلک شیر, جسٹس عبد الرحمن خان, اور پھر جسٹس فضل الہی خان, جسٹس خلیل الرحمن رمدے. جسٹس خلیل الرحمن رمدے بڑے دبنگ جج تھے, انہوں نے بھی ملازمین کی سوسائٹی میں پلاٹ کو نہیں چھوڑا. اور پھر اس کے بعد جسٹس قاضی محمد فاروق, پھر جسٹس دیدار حسین شاہ, جسٹس سردار محمد رضا خان, سردار رضا خان, پھر جسٹس میاں شاکر اللہ جان, یہ بھی سابق جج ہیں سپریم کورٹ کے. پھر اس کے بعد جسٹس اعجاز احمد چودھری, ان کا بھی یہ کارنر پلاٹ نکلا ہے. یہ ان کے ساتھ پڑوس میں ہیں جسٹس کرامت نذیر بھنڈاری. اور پھر جسٹس سید سعید اشد, یہ ان کے ساتھ ہیں, یہ ان کا یہ پلاٹ ہے جسٹس سید سعید اشد. جسٹس غلام ربانی, جسٹس غلام ربانی. جسٹس راجہ فیاض احمد, جسٹس راجہ فیاض احمد.
پھر ان کے پڑوس میں ہیں جسٹس سید زاہد حسین، جسٹس سید زاہد حسین سابق جج سپریم کورٹ، اور پھر جسٹس محمد نواز عباسی، یہ بھی سابق جج سپریم کورٹ ہیں، بلکہ انہوں نے ہی بہت پہلے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ججز بھی جو ہیں وہ بیوروکریٹس کی کیٹیگری میں پلاٹ لے سکتے ہیں اور وہ بھی پبلک سرونٹ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس یہ معاملہ آیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ اب یہ ملازمین کے سوسائٹی میں بھی ماشاءاللہ سے یہ تیسرا پلاٹ جو ہے ان تمام ججز بظاہر تیسرا پلاٹ لے رہے ہیں اسلام آباد کے اندر۔ پھر جسٹس منیر اے شیخ، جسٹس خلجی عارف حسین، انہوں نے بھی ملازمین کی سوسائٹی میں پلاٹ پکڑا ہے ایک کنال کا۔ جسٹس محمد جاوید بٹر، یہ سپریم کورٹ کے سابق جج ہیں۔ پھر جسٹس تنویر احمد خان، اور پھر اس کے بعد جسٹس میاں محمد اجمل، یہ بھی سابق جج سپریم کورٹ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جسٹس اقبال حمید الرحمان، جسٹس اقبال حمید الرحمان نے F14-15 میں بھی 2 پلاٹ ان کو اکٹھے ہی ماشاءاللہ سے الاٹ ہو گئے۔ ان میں سے ایک پلاٹ شاید وہ کمرشل ہے جو میں آپ کو اگر دکھا سکوں، یہ کمرشل پلاٹ یہ ملا تھا، یہ والا کمرشل پلاٹ، اور ایک پلاٹ ان کو اس F15 سیکٹر میں الاٹ ہوئے۔ تو 2 پلاٹ یہ ملے تھے، تیسرا پلاٹ ماشاءاللہ سے جسٹس اقبال حمید الرحمان، جو کہ اصولوں پہ ریزائن کر گئے تھے، ان پہ الزام تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں غیر قانونی بھرتیاں کی گئی تھی۔ تو جو میجر کردار تھے انور قاسی صاحب، سابق ابھی ریٹائر ہو گئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ تو بڑے عزت سے ریٹائر ہو گئے، اسی الزام میں سپریم جوڈیشل کونسل نے انہیں بری کر دیا تھا۔ بعد میں اب جسٹس اقبال حمید الرحمان جو اصولی طور پر استعفیٰ دے گئے تھے، ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے شاید اب یہ کمرشل پلاٹ بھی ان کو دیا گیا ہے۔ تو جسٹس اقبال حمید الرحمان کے بعد جسٹس فقیر محمد کھوکر، یہ مشہور زمانہ سپریم کورٹ کے سابق جج۔ اب یہ پورا بلاک جو ہے وہ ججز کے نام پہ کمپیوٹر نے ان کو قدرتی طور پہ یا تو اکٹھا کیا ہے یا کیا ہوا ہے، اتنا بھی بڑا معجزہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ وہی ہوا ہے جو کہ شاید F14-15 کے پلاٹوں میں ہوا ہے۔ اور پھر یہ پلاٹ جو ہیں، یہ والے جو پلاٹ ہیں، یہ سارے پلاٹ تقریباً اتنی ہی تعداد میں ہیں، یہ سارے پلاٹ جو ہیں یہ قرآن اندازی میں کسی کو نہیں ملے، اور یہ والے جو پلاٹ ہیں جو ڈاٹس والے ہیں، یہ سرکاری ملازموں کو دے دیے گئے۔ اس طرف سارے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے پلاٹ نکل گئے، لیکن یہ بھی خالی ہیں، یہ اس طرف والے پلاٹ بھی خالی ہیں، اور اس طرف والے کمپیوٹر نے نکال دیے، یہ والے چھوڑ دیے کمپیوٹر نے یہ والے بھی چھوڑ دیے، یہ بھی چھوڑ دیے، یہ بھی چھوڑ دیے، یہ بھی چھوڑ دیے، یعنی یہ پوری 2 گلیاں جو ہیں، یہ 2 گلیاں پوری، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معزز ججز اور ان کی جو بیویاں ہیں ان کے لیے یہ شاید مختص چھوڑے گئے ہیں، پلان یہی لگتا ہے۔ بعد میں پھر یہ اکٹھے آپس میں یہ ایک کنال کے اکٹھے بھی پلاٹ کر سکتے ہیں سب لوگ مل کے جو ہیں، اور اس لیے یہ پورا بلاک جو ہے کمپیوٹر نے ماشاءاللہ سے ان کو جو ہے اکٹھا کر دیا ہے۔ تو یہ معزز ججز کا پورا بلاک، اور یہ وہ معززین عدالت تھے جنہوں نے جو ہے ملازمین کی سوسائٹی میں یہ پلاٹ حاصل کیے۔ یہ اسلام آباد کا سیکٹر G17 دارالحکومت، یہ آخری سیکٹر ہے جو سری نگر ہائی وے پہ، یہ سری نگر ہائی وے ہے، یہ سری نگر ہائی وے ہے، اور یہ جو موٹر وے سے تقریباً 2-3 یہاں اس طرف یہ موٹر وے کا انٹرچینج ہے 2-3 کلومیٹر، اور موٹر وے سے اگر آئیں تو لاہور پشاور موٹر وے جو ہے تو اس کے بیچ میں یہ اسلام آباد، یہ یہاں سے موٹر وے سے آئیں تو یہ اسلام آباد کی طرف جاتے ہوئے ادھر 2-3 کلومیٹر بعد ہی یہ G17 سیکٹر کی مین انٹرنس ہے، اور اس مین انٹرنس کے اوپر یہ مین روڈ ہے، اس مین روڈ کے اوپر ججز کا پرائم لینڈ جو ہے یہ ججز نے یہاں پہ ان کو دی گئی ہے، پرائم لینڈ اس پورے G17 سیکٹر کی۔ 34 سال پرانی یہ زمین تھی، کچھ مقامی لوگوں سے سوسائٹی نے خریدی، کوآپریٹیو سوسائٹی نے، اور اس کے ابھی آدھا سیکٹر صرف لے آؤٹ پلان منظور ہوا، اور اس میں آدھے سیکٹر میں پورے ججوں نے ایک بلاک جو ہے قیمتی ترین زمین جو ہے اس پہ آ گئے ہیں۔ پچھلے 20 سال کے دوران سپریم کورٹ کے معزز ججوں نے اس سوسائٹی کی نہ صرف یہ کہ رکنیت حاصل کی، بلکہ ہر دور میں ایک معزز جج سوسائٹی کا نگران جج بھی رہا۔ آپ کو اگر نگران ججز کے بارے میں بتائیں تو سب سے پہلے جسٹس جواد اس خواجہ اس سوسائٹی کے وہ بھی نگران جج رہے، اور آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، جسٹس جواد اس خواجہ بہت ہی اصول پسند اور نڈر جج بھی رہے۔ ان کے نام پہ کوئی پلاٹ کہیں بھی نہیں ہے، نہ F14 نہ 15 میں، نہ ملازمین کی سوسائٹی کے اندر انہوں نے بھی کوئی پلاٹ جو ہے
حکومت سے نہیں لیا، مگر وہ اس سوسائٹی کے نگران رہے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ ان کی نگرانی میں یہ سب ججز حضرات کیسے ملازمین کی سوسائٹی میں جو ہے انہوں نے رکنیت لی۔ اس بات کا جواب تو اب جسٹس جواد خواجہ ہی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جسٹس ثاقب نثار جو ہے وہ بھی بطور جج سپریم کورٹ اس سوسائٹی کے معاملات کو دیکھتے رہے ہیں۔ ایک موقع ایسا آیا، اور ظاہری بات آنا ہی تھا، کہ جو سوسائٹی کے منتخب عہدیدار تھے انہوں نے جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس امیر ہانی مسلم ان دونوں کی رکنیت کینسل کر دی۔ ان کے سامنے کھڑا ہو کے کہا کہ آپ ججز ہیں، آپ ملازمین کی سوسائٹی میں نہیں رکنیت لے سکتے، نہ ہی پلاٹ لے سکتے ہیں۔ تو جب یہ بحث ہوئی تو پھر انہوں نے پیسے ان کو واپس لینے پڑے، تو اس وقت جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس امیر ہانی مسلم ان کی رکنیت جو ہے سوسائٹی کے اس وقت کے جو لوگ تھے، کچھ دبنگ قسم کے لوگ تھے پرانے وقتوں میں، انہوں نے ان کی رکنیت منسوخ کر دی۔ اس لیے جسٹس ثاقب نثار اور امیر ہانی مسلم کا اس میں نام جو ہے کہیں نہیں آ رہا۔ پھر جو دوسرے نگران جج ہیں جسٹس مشیر عالم، اب یہ بھی نگران جج رہے ہیں اس سوسائٹی کے، نگران جج سوسائٹی کے۔ اور پھر اس کے بعد جسٹس سجاد علی شاہ جو آج کے موجودہ جج ہیں۔ یہ کوآپریٹو سوسائٹی تھی، بالکل اسی دوسری نجی کوآپریٹو سوسائٹیوں کی طرح۔ ججوں اور ان کے اہل خانہ کو ان میں نجی سرمایہ لگانے کی کوئی ممانعت نہیں ہوتی۔ کوآپریٹو سوسائٹیوں میں ججز جو ہیں لگاتے رہتے ہیں، ڈی ایچ اے میں لگائیں، ملک ریاض کے بحریہ میں لگائیں، ان کو اجازت، ان کا پرائیویٹ لائف ہے۔ مگر جناب معاملہ معزز ججوں کے ذاتی مفاد کا تھا اس سوسائٹی میں، اور وہ صرف ادارے کے مفاد سے نہیں، ججوں کی ذات اور ان کے اہل خانہ کے مالی مفاد سے بھی جڑ چکا تھا۔ نگران ججوں نے غریب ملازمین، اپنے ہی ملازمین کی سوسائٹی میں خود کو اور اپنے اہل خانہ کو رکن بنا کے ملازمین اور سوسائٹی کے منتخب عہدیداروں پر حاوی کر لیا۔ قانون کے مطابق سوسائٹی کے اراکین ملازمین سوسائٹی کے الیکشن میں ووٹ بھی ڈالتے ہیں۔ جب الیکشن ہوتا ہے سوسائٹی کا ووٹ بھی پڑتے ہیں اور الیکشن لڑتے بھی ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ججز صاحبان کو ممبرشپ نمبر باقاعدہ دیے گئے ہیں، اور جو ووٹر لسٹ ہے اس میں ججز صاحبان کے جو نمبر ہیں وہ مسنگ ہیں، جو ان کی ججز کی سیریز کے ممبرشپ نمبر ہیں وہ ووٹر لسٹ میں مسنگ ہے۔ اٹ مینز ان کو ممبرشپ دی گئی، اور ان کے جو سیریل نمبر جو کہ ان ججوں کی الاٹمنٹ کی لسٹ میں سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ نمبر ووٹر لسٹ سے مسنگ ہیں۔ اب نہ تو جج ووٹ ڈال سکتا ہے، نہ الیکشن لڑ سکتا ہے، تو بھئی آپ رکن کیسے بن سکتے ہیں پھر کسی کوآپریٹو سوسائٹی کے؟ مگر بطور جج ان منتخب عہدیداروں پہ واضح طور پہ حاوی تھے یہ معزز سپریم کورٹ کے جج، کیونکہ یہ عہدیدار اور ملازمین اپنے دفتری معاملات میں ان معزز ججوں کے ہی ماتحت اور ملازم تھے۔ مفاد کے اس سنگین ٹکراؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے معزز ججوں نے اس سوسائٹی میں اپنی نجی حیثیت میں سرمایہ لگایا، اور سرکاری حیثیت کا بظاہر ناجائز استعمال کرتے ہوئے سوسائٹی کے معاملات میں براہ راست مداخلت کی، اور اس پر اثر انداز بھی ہوتے رہے۔ نگرانی کے نام پہ اگر بغیر پلاٹ کے یہ سب کچھ کیا جاتا تو بھی یہ مفادات کا ٹکراؤ تھا۔ مگر یہاں تو اسلام آباد کے سیکٹر میں کنال کے ایک ایسے پلاٹ سامنے نظر آ رہا تھا کہ جس کے چند لاکھ روپے قیمت مقرر تھی، اور مارکیٹ میں اس کی قیمت آج بھی 1.5 کروڑ سے 2 کروڑ روپے تک جا پہنچی ہے۔ یہ ہے وہ منافع، کوئک منافع۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کا ضابطہ اخلاق واشگاف الفاظ میں قرار دیتا ہے کہ جج کو لالچ چھو کا بھی نہ گزرے، مگر خود کو کروڑوں روپے کے منافع کے لیے اپنے ہی ملازمین کی سوسائٹی میں ٹھونسنا لالچ نہیں تو کیا ہے؟ ہر قسم کے، اور پھر ضابطہ اخلاق یہ بھی کہتا ہے کہ ہر قسم کے